من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ، یہ جتنی باتیں آ رہی ہیں جی پیچھے، یہ ان پر ایک تبصرہ آ رہا ہے اس آیت کے اندر کہ یہ جو بار بار کہتے ہیں کہ کوئی نشانی کیوں نہیں آ رہی اور یہ نہیں ہو رہا، اور کبھی اللہ کے علاوہ دوسروں کی پوجا شروع کر دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں جی ہمارے سفارشی موجود ہیں، تو اصل اس کے پیچھے ریزن کیا ہے کہ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں یہ دین کے اندر، حالانکہ دین اور قرآن حدیث تو ایسی چیز ہے جو بالکل واضح ہے، اس میں تو کوئی شک شبہ ہے نہیں، تو پھر یہ باتیں کیوں کرتے ہیں؟ وہ باتوں کی ریزن آ رہی ہے۔ واو اور اذا، جب اذا کیا کرتا ہے جی؟ ایک تو اذا ظرف فعل ماضی جو اس کے بعد آتا ہے مضارع میں لے جاتا ہے، اس کا ترجمہ مضارع میں لے جاتا ہے۔ وَإِذَا، اور جب، اذقنا، زال، واو اور قاف، قرآن میں یہ ثلاثی مجرد اور باب افعال سے آیا ہے۔ ثلاثی مجرد میں ہے ذاقا، ذاقا یذوق ذوقن، اس کا مطلب ہے چکھنا، چکھنا۔ ذاقا اس نے چکھا، یذوق وہ چکھتا ہے۔ اچھا، جیسے قالا یقول ہے قولاً، اس کا فعل امر کیا آتا ہے؟ قالا یقول کا فعل امر کیا آتا ہے؟ قل۔ وہ آپ کو پتہ ہے نا کیسے بنتا ہے؟ جی جی، فعل مضارع کی علامت پہلے ہٹائی جاتی ہے۔ بس یہ بھی بالکل ایسے، اس کا بھی فعل امر ایسے ہی بنتا ہے، یا زال، واو اور قاف، یذوق، تو فعل تو آخری علامت بھی چلے گی، تو دونوں خاموش ہو گئے تو کیا بنا جی؟ زو۔ تو دو اگر ساکن ہو گئے ایک حرف، ایک لفظ کے اندر دو حرف اکٹھے، تو جس نے کمزور ہے اس نے چلا جاتا، تو کیا بچ گیا؟ زک۔ زک۔ زک کا کیا مطلب ہے؟ چکھو، چکھو، فعل امر، جیسے اس میں کل آ گیا تھا۔ تو ذا کا یذوق، اس کا مطلب ہے خود چکھنا۔ اچھا، اس کا فعل، فائل کے اسم الفائل اس کا کیا بنے گا جی؟ فاعلن کے وزن پر، عین لام، یہ تین تو ہو گئے مادے کے حرف، اور یہ ہو گیا وزن، کیا کہتے ہیں باب، اور یہاں پہ کیا آئے گا جی؟ زال، اور واو کی جگہ آ جائے گا حمزہ، اور قاف، قرآن میں آگے ایک جگہ مؤنث آیا ہے ذائقہ، چکھنے والی، اور ذائقن ہو تو چکھنے والا۔ قرآن میں ذائقہ تم کا لفظ آیا ہے؟ جی، کہاں پہ آیا جی؟ کل نفس، ہر ایک جان، ذائقتن، چکھنے والی ہے، الموت، موت کو چکھنے والی، موت کا ذائقہ ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ، ذاقا یذوق، خود چکھنا۔ اب یہ چلا گیا، یہ ہو گیا لازم، یہ کیا ہو گیا جی؟ لازم، کیونکہ چکھا کس نے ہے؟ خود۔ چکھنا ہے فعل، ذائقن فاعل، فاعل نے چکھا، تو اس کے چکھنے کا اثر کس پہ گیا؟ فعل پہ، فائل پہ، خود فاعل پہ چلا گیا، تو یہ لازم ہے۔ اب آ گیا باب افعال۔ باب افعال کیا ہے؟ متعدی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اذاقا یذیق، اذاقا تن، اس کا کیا مطلب ہو جائے گا جی؟ چکھانا،
چکھانا، کسی دوسرے کو ذائقہ چکھانا۔ اب اس میں کیا جی، فعل ہے چکھانا، فاعل نے کسی دوسرے کو چکھایا تو وہ اس میں آ گیا مفعول، فاعل کے فعل کا اثر کسی دوسرے پہ پڑ رہا ہے تو یہ کیا ہو گیا، متعدی ہو گیا۔ اذاق یذیق اذاقتن، چکھانا، تو اذاق اس نے چکھایا۔ اب اس کی تھوڑی سی گردان یاد کر لیں آپ، اذاق اور اذاق، کاف زبر الف کا، دو نے چکھایا، اذاقو سب نے چکھایا، ان سب نے چکھایا۔ اور مؤنث آ گئی اذاقت، اسے ایک مؤنث نے چکھایا، اور اذاقتا دو نے چکھایا۔ اب اس لفظ سے اس لفظ کا فرق سمجھیے گا۔ اب سب مؤنث نے چکھایا، ازکنا، ازکنا، نون زبر الف نا، اور نون زبر الف نا 14واں صیغہ آئے گا ابھی دیکھیے، ہم نے۔ اور ازکتا، تو ایک مذکر نے چکھایا، اور ازکتما دو نے چکھایا، اور ازکتم تم سب مذکر نے چکھایا، اور ازکتی میں نے چکھایا، ازکتی تو ایک مؤنث نے چکھایا، اور ازکتما اور ازکتن تم سب مؤنث نے چکھایا، اور ازکتو میں نے چکھایا۔ اور اب یہ آ رہا ہے جو ہمارا مطلوبہ لفظ ہے، ازکنا، ہم نے چکھایا۔ اب ہم نے کوئی ذائقہ کسی کو چکھا دیا، تو یہ گردان میں ہم یہاں پہ پہنچے تو پتہ چلا جی کہ جمع متکلم کا ماضی، جمع متکلم کا صیغہ ہے، ہم نے چکھایا۔ ابھی آپ کو یہ ہو سکتا ہے بورنگ نظر آ رہی ہو جی، گردان پوری لکھ دی ہے، لیکن آہستہ آہستہ آپ جب پوری گردان میں یہ لفظوں کو گزارنا شروع ہو جائیں گے تو لفظ دیکھتے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا یہ ادھر کدھر لکھا ہوا ہے، کہاں پہ یہ اس کا ذکر ہے، کون سا صیغہ ہے، ازکتا کا کیا معنی ہے۔ ٹھیک ہے جی، جیسے ابھی آفتاب صاحب نے کہہ دیا ازکتی کا کہ میں نے چھکایا، تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی گردانیں کچی ہیں، آہستہ آہستہ اللہ کرے گا کہ گردانیں کیا ہو جائیں گی جی، پک جائیں گی، پک گئی تو پھر سمجھ لیں گے نظام ٹھیک ہو جائے۔ تو اذا ازکنا، ازکنا کا مطلب کیا جی، ہم نے چکھایا، لیکن اذا آ گیا جب، اور ماضی سے مضارع میں ترجمہ کریں گے، جب ہم چکھاتے ہیں، ہم چھکاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ نحنو کا مطلب کیا ہے، ہم، یہ کیا ہے اس کے اندر فاعل ہے، ہم فاعل ہے، یعنی ہم چھکاتے ہیں، اور چھکانا کیا ہے، فعل ہے۔ اب اس کا اس فعل کے کتنے مفعول ہونے چاہیے، دو۔ کس کو چھکاتے ہیں، کیا چھکاتے ہیں، جی دو۔ ٹھیک ہے جی، جیسے جعل کے دو مفعول ہوتے ہیں، میں نے اس کو بنایا، اللہ نے آدم کو بنایا، تو سوال پھر بھی رہ جاتا ہے کہ کیا بنایا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا۔ ٹھیک ہے، اس کے بھی دو مفعول ہیں، ہم نے ان کو چھکایا، کیا چھکایا جی، تو اب یہاں پہ آ رہا ہے پہلی بات، کس کو چھکایا، الناس، پہلا مفعول آ رہا ہے، الناس لوگوں کو، جب ہم چھکاتے ہیں لوگوں کو، اب کیا چھکاتے ہیں جی، رحمت، دوسرا مفعول، کیا چھکاتے ہیں، رحمت، مطلب ہے کہ جب ہم دوبارہ بندوں پر کیا ہو جاتے ہیں، مہربان ہوتے ہیں۔
یا مہربانی آ جاتی. تو جب ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو اپنی رحمت کا ذائقہ من بعدی، من سے بعد کا مطلب ہے بعد. کس کے بعد جی؟ ذرا. من کیا ہے؟ حرف جر. اس نے بعد کو کیا کیا؟ مجرور کر دیا. بعدی تو بعدن نہیں آیا، مضاف بن گیا، حالانکہ یہ ظرف بھی ہے. ہاں جی، تو ظرف کے بعد یہ ظرف کا مضاف الیہ بن گیا ذراء. من بعدی، اس کے بعد کے ذراء. تو بعد جو ہے ظرف، ظرف کے بعد جو اسم آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور. وہ ہمیشہ مضاف الیہ کی طرح استعمال ہوتا ہے. مضاف الیہ بن جاتا ہے ظرف کا. ٹھیک ہے جی، مضاف الیہ کا نہیں بنتا، ظرف کے بعد مضاف الیہ بن کے وہ مجرور ہو جاتا ہے. تو من ویسے ہی حرف جر ہے. تو یہ بعد کے بعد ذرا آیا تو یہ اس کے ساتھ بطور مضاف الیہ آ گیا ہے، تو یہ مجرور ہونا چاہیے ذرا. تو لیکن یہاں پہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ذرا کے آخر پہ زبر ہے. تو من بعد ذراء، تو یہ یاد رکھیے گا کہ ذرا کیا ہے. اچھا، ابھی تھوڑا سا اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ ذرا ان نہیں آیا بلکہ ذرا آ گیا. تو یہ آ کیوں آیا؟ یہ بھی مضاف بن گیا. یہ مضاف نہیں بنا جی حضرت صاحب. دیکھیں نا، مضاف اگر بن بھی جائے، تھوڑی دیر کے لیے سوچے مضاف بن جائے تو اس بات کا تو یہ مضاف ہے. جی، اگر یہ مضاف بن جائے نا، اس کو مضاف بھی بنا دیا جائے تو یہ بعد کے اس ظرف کے بعد تو یہ مضاف الیہ ہے، تو یہ اپنی شکل تو نہیں بدل سکتا. صحیح. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ کو کچھ لفظ میں نے پڑھائے ہیں جن کو کہتے ہیں غیر منصرف. ان کی کیا صورت ہوتی ہے جی؟ نمبر 1، ان پہ تنوین نہیں آتی. ان کی ایک نشانی کیا ہے کہ ان پہ تنوین نہیں. دوسری نشانی کیا جی؟ الف لام بھی نہیں آتا. تیسری نشانی کیا ان کی؟ کہ وہ 3 جو حالت ہوتی ہے، اینڈنگ کیس جس کو کہتے ہیں، حالت یعنی کہ رفع، نصب اور جر. ان میں رفع میں تو یہ پیش کے ساتھ آتے ہیں، لیکن نصب اور جر دونوں میں زبر کے ساتھ ہی آتے ہیں، زیر قبول نہیں کرتے. تو یہ ذرا کیا ہے؟ غیر منصرف ہے. یہ زیر قبول ہی نہیں کرتا. تو جب یہ زیر قبول نہیں کرتا تو بعد جو ہے یہ ظرف کے ساتھ یہ مضاف الیہ ہو کے آیا، تو یہ ہے مجرور ہی ہے. کیا یہ حالت جر میں یہ ہے مجرور، لیکن کیونکہ یہ زیر قبول نہیں کرتا تو اس نے یہ زبر دکھائی ہوئی ہے ہمیں، حالانکہ ہے یہ نصب نہیں بلکہ جر. تو یہ اس بعد کا، اس ظرف کا مضاف الیہ ہو کے آیا. یعنی کہ دیکھنے میں تو یہ نصب ہے، لیکن ہم سمجھیں کہ یہ نصب نہیں ہے، اس کو ہم جر سکتے ہیں. نہیں، نصب نہیں. دیکھیں، کیونکہ یہ غیر منصرف ہے لہذا یہ جر میں زیر قبول ہی نہیں کرتا. یعنی کہ وہ جو شکل ہے نا مجرور کی زیر والی، وہ قبول نہیں کرتا. عام دیکھنے سے یہ لگتا ہے کہ یہ حالت نصب میں ہے، حالانکہ یہ حالت نصب میں نہیں بلکہ حالت جر ہے. تو من بعد ذراء، ذرہ کا کیا مطلب ہے جی؟ ضرر کا کیا مطلب ہے جی؟ نقصان، تکلیف. اور کیا معنی ہے؟ پریشانی. ذرہ یا ذرو، ٹھیک ہے جی، تکلیف. تو ضرر کا معنی کیا ہے جی؟ ذرہ جو ہے اس کا معنی کیا ہے؟ پریشانی، تکلیف، نقصان، سب کچھ. جب ہم نقصان، تکلیف، پریشانی کے بعد لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں،
اب یہ ذرا کی صفت آ گئی کہ کون سی تکلیف اور پریشانی. مستہم، میم میم سین سین، روٹ ورڈ کیا جی؟ میم سین سین. مسا یا مسو، چھونا پہنچنا دونوں معنی. مس کا مطلب کیا ہے؟ چھونا. ہاں جی، پہنچنا، چھونا. ٹھیک ہے جی. جیسے جو جادوگر تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، کیا نام تھا؟ سامری. سامری کیا کہتا تھا جی؟ لا مساس. اس کی کیا اس کی بات کیسے کہ میں نہ پوچھوں. ہاں جی، یعنی کہ کوئی مجھے ہاتھ نہ لگے. یہ جو ہندوازم ہے نا، ہندوازم یہ وہاں سے آیا، ادھر سے. جو ایک لاسٹ ٹرائب آف اسرائیل کے بارے میں باتیں ہیں کہ وہ یہاں سے آگے ادھر، تو وہ جو جتنی کوالٹیز تھیں نا جی بنی اسرائیل کے ان لوگوں میں، وہ ہندوؤں میں ہیں 100%. مثلا انہوں نے کس چیز کی پوجا کی تھی؟ گائے کی، بچڑے کی. تو گائے آ گئی تو ہندوؤں کا جو ہے وہ ماں کون ہے یا ان کی جو مذہبی گائے، اس گائے کا کلر کیا تھا جی؟ زرد. اور ہمارا ان کا ہندوؤں کا کلر کیا ہے؟ نا جی، زرد ہے. ہندوؤں کا جو مذہبی کلر ہے نا وہ زرد ہے. ہندوؤں کا جو پکا کلر ہے وہ مسلمانوں کے اندر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو جو وارسی یہاں پہ سلسلہ ہے نا، وارسی آ گئے، فلاں وارسی آ گئے، تو وارسیوں کو آپ دیکھیں گے تو وارسیوں نے جو اپنا مذہبی کلر رکھا ہوا وہ ہندوؤں کا کلر زرد. اور کیا کرتے ہیں جی؟ اور انہوں نے کیا کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے گائے کو کیا لگا دی؟ آگ لگا دی گائے کو. تو ہندو اپنے مردوں کو کیا کرتے ہیں جی؟ آگ لگاتے ہیں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ گائے کی راکھ کو اٹھا کر جلا کے کدھر پھینکا؟ فل یم، دریا کے اندر. اور ہندو اپنے مردوں کو جلا کے اس کی راکھ کدھر پھینکتے ہیں؟ دریا کے. اور کیا کیا جی؟ سامری نے کہا لا مساس، مجھے ہاتھ لگایا تو معاملہ پلید ہو جائے گا. تو ہندو بھی اپنے گھروں میں اپنے آپ کو کہتے ہیں جی کہ اگر کسی مسلمان نے، کسی چھوٹی ذات کے ہندو نے، کسی کمی کمین نے مجھے ہاتھ لگایا تو میں کیا ہو جاؤں گا. اسی لیے وہ گائے کے مقدس پیشاب اور اس کے گوبر سے گھر کو پاک کرتے ہیں. تو مسا وہ پہنچا، مسا وہ پہنچا. اور اب اس کے اندر ایک مؤنث کی تے شامل کر لیں. مست وہ پہنچی. ہم اب فعل کے ساتھ ضمیر آئی ہے تو ضمیر کیا ہوگی؟ مفعول ہوگی. ان کو مستہم بعد، یہ اس کی صفت ہے ذرا کی کہ کون سی تکلیف، کون سی پریشانی جو مستہم ان کو پہنچ چکی تھی، جو تکلیف ان کو پہنچ چکی تھی. لیکن اذا آ گیا پیچھے، ہوتی جو تکلیف انہیں پہنچ چکی ہوتی ہے اس کے بعد جب ہم ان کو، لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چھکاتے ہیں نا، پھر کیا ہوتا ہے جی؟ پھر کیا ہو جاتا ہے؟ ہم بھی تو ویسے ہی لوگ ہیں نا جی. ہم کون سے کوئی علیحدہ دنیا سے آئے ہیں؟ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے. اذا لہم مکر فی آیاتنا. اب یہ ایک سمجھنے کی بات ہے. ایک اذا آیا ہے آغاز میں، ایک اذا آیا ہے، اس کا مطلب ہم نے کیا کیا؟ جب. ایک اذا درمیان میں آ گیا. جیسے آیا تھا فمن اظلم ممن، من شروع میں آ گیا، من درمیان میں آ گیا. تو شروع اور درمیان میں آگے مطلب میں فرق ہوا. من
کون اظلم اس سے بڑھ کے ظالم من جو کوئی. تو اذا شروع میں جب ازکنا ہم پہنچاتے ہیں چکھاتے ہیں الناسا رحمت من بعد ضراء مستہم. اذا یاد رکھیے گا اذا جب جملے کے بیچ میں درمیان میں آ جاتا ہے اس انداز میں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اچانک فوراً. اذن کے طور پہ بھی آتا ہے اذا کے طور پہ بھی آتا ہے, وہ انشاءاللہ بعد میں ہم ڈسکس کریں گے. تو فوراً ہی جب ان کو ان کی تکلیفیں دور ہوتی ہیں اور ہماری رحمت کا ہم ان کو مزہ چھکاتے ہیں اذا فوراً ہی اس وقت اسی وقت ہی تبھی ہی ہے جی اسی وقت ہی لہم مکرن فی آیاتنا. اب یہ دیکھیں یہ ایک تو ہو گیا مکرن, ٹھیک ہے جی. لہم متعلق خبر ہو گیا نا, مکر ہے لہم ان کے لیے فی آیاتنا مکر. اب یاد ہو یہاں پہ کوئی فعل معذوف ہے کہ وہ بنا لیتے ہیں, لیکن اگر فعل معذوف ہو تو یہ مکرن نہ ہو گیا ہو مفعول ہو جائے نا. وہ بنا لیتے ہیں, کس کو بنا لیتے ہیں؟ مکر کو بنا لیتے ہیں. تو یہ کیا ہوا جی یہ مبتدا ہو گیا, لیکن مؤخر ہو گیا پیچھے آ گیا, تو اس لیے اس کا الف لام, حالانکہ مبتدا پہ الف لام ہوتا ہے ٹھیک ہے جی, لیکن جب مؤخر ہو جاتا ہے پیچھے چلا جاتا ہے تو اس کا الف لام عام طور پہ اڑ جاتا ہے. اب لہم یہ متعلق خبر ہے جس کو اٹھا کے پہلے مقدم تقدیم ہو گئی, تو اچانک ہی لہم لام تعلیل کے لیے ہم ان کے لیے, تو ان کے لیے بن جاتا ہے مکرن. مکر کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ کوئی چال کوئی تدبیر میم کاف رے مکارا تدبیر ہے. یمکرو نہیں, لفظی مطلب تو اس کا یہی ہے آپ جو کہہ رہے ہیں تدبیر, خفیہ تدبیر, خفیہ چال. کوئی گل نہیں. مکر یمکرو مکرن, مکرن کیا ہے اس کا مصدر, اور اس اسم بھی اس کا یہی ہے خفیہ چال یا خفیہ تدبیر. یہ خفیہ کا لفظ استعمال ہوا تو مکرن. اس کی مثال یہ جی کوئی بندہ تھا وہ سمندر کے کنارے کھڑا نا, تو ایک دم لہر آئی, تو لہر سے سمندر کے اندر لے گئی, تو کہتا یا اللہ اگر یہاں سے نکل جاؤں نا تو دیکھ دوں گا چالوں کی. تو اگلی لہر آئی تو اٹھا کے اسے باہر لے, جو ہی باہر ہوا تو کہتا کون سی دیکھ, کہتا کون سی دیکھ, یعنی اب اس نے اس بات کو بدلا کہ دیکھ شیخ تو میں نے کوئی نہیں کہی, کون سی دیکھ. اگلی لہر آئی تو پھر اندر لے گئی, کہتا یا اللہ پوچھ رہا تھا کہ سلونی یا مٹھی, یہ نہیں کہا کہ دیکھ نہیں دینی. تو یہ جو چالیں چلتے ہیں نا, یعنی جب اللہ آدمی پھنس جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کے سامنے توبہ طائب ہوتا ہے کہ آج کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں. جب تکلیف آ جاتی ہے تو بندہ کہتا ہے یا اللہ اب یہاں سے نکال, میں نے اب گناہ نہیں کرنا, فلاں فلاں گناہ میں چھوڑتا ہوں, اب فلاں فلاں نیکی کروں گا. جو ہی نکلتا ہے نا اس سے باہر, مثلا حرام خور ہے, رشوت خور ہے, ایک آدمی حرام کھا رہا ہے, رشوت کھا رہا ہے, یا کسی نے کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے, یا اور کوئی اس نے گناہ کیا ہوا ہے, جب وہ پھنستا ہے تو کہتا ہے جی میں آج انشاءاللہ جو ہے نا اب اس حالت سے اللہ مجھے نکالے تو میں حرام کھانا چھوڑ دوں گا. جب اللہ نکال لیتا ہے تو لہم مکرن, پھر اس کے لیے ہیں, لہم اس کے لیے ہے, ان کے لیے ہے مکرن خفیہ چالیں, خفیہ چالیں, خفیہ تدبیریں کرنا شروع ہو جاتا ہے. پھر اور معنی بناتا ہے, در حقیقت اس کا معاملہ یہ نہیں ہے, ایسے ہے, یہ معنی نہیں, یہ معنی فی
فی کیا جی حرف جر آیاتی. اب یہ آیات نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ کس کے ساتھ اس کی نسبت ہے جی؟ نہ ہماری. کس کے ساتھ نسبت جڑ گئی؟ اللہ کے ساتھ. ہماری آیات میں خفیہ چالیں چلنا شروع ہو جاتا ہے. یعنی وہ اس کو کہتے ہیں، ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں تعویل کرنا. وہ مولوی صاحب کے بارے میں مشہور ہے کہ مولوی صاحب نے نا وہ قیمہ وغیرہ لیا گھر لے جانے کے لیے، تو ابھی ادھر رکھا ہی تھا کہ کتا آ گیا. کتا اٹھا کے نا قیمے والا شاپر بھاگ پڑا. تو مولوی صاحب نے کہا بھائی لے جاؤ، میں آج ہی مسجد میں اعلان کروں گا کہ جدید علم کے مطابق کتا حلال ہے. کتا حلال ہو گیا، کھا سکتے ہو. کتا شاپر واپس دے کے چلا گیا. اس نے کہا جی مولوی صاحب مان. دوسرا بڑا مشہور لطیفہ ہے کہ کوئی جال لگایا نا کسی بندے نے، تو اس میں ایک فاختہ پھنس گئی، ایک کوا پھنس گیا. تو فاختہ روئے کہ میرے بچے ہیں جی پیچھے، مجھے ذبح کر کے کھا جائے گا، ساتھ کوا بھی رو رہا ہے. تو فاختہ نے اسے کہا میں تو بھائی حلال ہوں، مجھے تو اس نے کھانا ہی کھانا ہے، تمہیں اس نے کیا کرنا ہے، تمہیں چھوڑ دے گا. اس نے کہا فاختہ بھی تجھے پتہ نہیں ہے جال مولوی صاحب کا ہے، وہ کسی نہ کسی تعویل کسی نہ کسی چکر میں مجھے حلال کر ہی لے گا کھانے کے. تو یہ تعویلیں جو ہے نا جی، یہ جو خفیہ چالیں اللہ کی آیات کے اندر، پھر وہ اس کام میں پڑتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کام کرو، اپنے اپنے معنی نکالتے ہیں اس کام کے لیے جو ان کو آسان لگتا ہے. یاد رکھیے گا ہر آدمی کا پتہ کہاں پہ چلتا ہے؟ جہاں سے وہ رزق کماتا ہے. کسی بندے کو جاننا ہو نا کہ یہ بندہ کتنا سچا ہے اللہ کی آیات کے اندر، کتنا بندہ یہ اللہ کے ساتھ یا دین یا ایمان کے ساتھ سچا ہے، تو کہاں سے چیک کرو؟ جس جگہ وہ رزق کما رہا ہے. زمیندار کا دیکھنا ہے نا کہاں پہ، تو اسے مسجد میں نہیں چیک ہو سکتا کہ 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے جی، تلاوتیں کر رہا ہے، کرتا رہے تلاوتیں. وہ دیکھو زمینداری میں کیسا ہے. اگر کوئی بھی وہ کام کر رہا ہے نا جی، جس جگہ سے رزق ہے، جیسے کوئی وکیل ہے تو آپ اس کو وہاں آگے چیک کریں کہ یہاں پہ حلال حرام کا فرق کرتا ہے کہ نہیں. باہر تو اللہ کے فضل سے وہ جیسے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں قرآن پڑھائی جاؤں، وہاں پہ اگر میں نے حلال حرام کو مکس کر دیا تو یہاں پہ قرآن پڑھانے کا مجھے ٹکا فائدہ نہیں، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. میں آپ کو ساری زندگی قرآن پڑھاتا رہوں. یہ بات یاد رکھیں، جو آدمی اس رزق والی جگہ پہ جا کے خائن ہے، خیانت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، اس کو کوئی نماز فائدہ نہیں دیتی، کوئی روزہ فائدہ نہیں دیتا، نہ کوئی صدقہ فائدہ دیتا ہے، حتیٰ کہ حج بھی فائدہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک آدمی حج کر کے آتا ہے، غبار آلود ہو کے آتا ہے، مٹی مٹی، تھکا ہارا، ٹوٹا ہوا، اور پورا گندا بال، پورا گندا چہرہ، گندے کپڑے. اسی حال میں اللہ کے سامنے آ کے آتا ہوتا یا ربی یا ربی یا ربی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ملبسہ حرام ومطعم حرام ومشرب حرام. پیا حرام، کھایا حرام، پہنا حرام. کہاں سے تیری دعائیں قبول ہو؟ کہاں سے حج قبول ہو؟ حج بھی ضائع، نماز ضائع، روزے ضائع. کس وجہ سے؟ اس رزق میں حرام شامل ہو گیا. تو یہاں سے پتہ چلے گا ہم جتنے لوگ بھی ہیں، مولویوں کا رزق کدھر ہے؟ پیروں کا رزق اپنے استانوں میں، مولویوں کا رزق اپنے مسجدوں اور مدرسوں کے اندر ہے. یہاں پہ اگر وہ حرام کھاتے ہیں، یہاں پہ اگر حرام کھا رہا ہے نا، کوئی آدمی وکیل ہے، کوئی پولیس والا ہے، کوئی زمیندار ہے، کوئی کسی بزنس کے اندر ہے، یا حرام کھا رہا ہے، وہ مکر کرے گا اپنی اس کو اس کے لیے وہ چالیں چلے گا، مکر کرے گا اللہ کی آیات میں کہ یہاں میرے رزق میں حرام والا مسئلہ ختم نہ ہو، باقی انشاءاللہ سارا ہی نظام ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب اس کو ہم اپنی رحمت کا مزہ چھکاتے ہیں نا، تو پھر یہ تعبیلیں شروع کر دیتا ہے کہ یہ حرام تو میں نہیں چھوڑ سکتا، یہ گڑبڑ تو میں نہیں چھوڑ سکتا. تو وہ کیا کرتا ہے جی؟ مکرن، چالیں چلتا ہے. کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، کل آپ فرما دیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ، یہ اب مقولہ ہے، کیا فرما دیں؟ اللہ مبتدا، اسرع مکرن خبر. ٹھیک ہے جی، یہ مقولے کا ٹھیک ہے، اور یہ اس کل کا یہ سارے کا سارا مفعول ہو گیا. ٹھیک ہے جی، جو مقول
کل میں فائل ہو گیا انتا، آپ فرما دیں اور فرما دینا فعل ہو گیا، فائل فعل مفعول، یہ جملہ فعلیہ بن گیا. اور یہ اللہ اسرع و مکرن، یہ مبتدا اور خبر، یہ جملہ اسمیہ بن گیا. ٹھیک ہے جی. تو یہ اصل میں سارے کا سارا جملہ فعلیہ ہے. اللہ، اللہ ہے، اسرع سریع، جلدی. سریع کس کو کہتے ہیں جی؟ جلدی جلدی کی وجہ سے سرعت کس چیز کو کہتے ہیں؟ تیز رفتار، تیز، تیز جلدی، یعنی کوئی کام تیزی سے کر دیں تو سریع کہتے ہیں تیز کو، جو تیز ہو، فائل ہے. ٹھیک ہے جی. فعیل ان کے وزن پر. اور اس میں سے اب سپرلیٹو، سریع ان کے فلاں سے تیز ہے، اس سے تیز ہے. اس سے سپرلیٹو کیا جی؟ اسرع. کیا مطلب ہوگا؟ سب سے جلدی سے جلدی سب سے زیادہ تیز. جیسے اکبر سب سے زیادہ بڑا، اصغر سب سے زیادہ چھوٹا، اسرع سب سے زیادہ تیز، تیز ترین ہے. اب اللہ کس کام میں تیز ہے؟ تو اس کی تمییز آ رہی ہے. تمییز کہتے ہیں کسی چیز کو کسی چیز سے علیحدہ کر دینا، کہ کس چیز میں تیز ہے جی. ہر چیز میں اللہ کی سپیڈ جو ہے وہ ہے، یا یہاں پہ کس چیز میں؟ مکرن، خفیہ تدبیر کرنے میں، خفیہ تدبیر میں اللہ تعالی سب سے زیادہ تیز. تم اللہ کے ساتھ چالیں چلتے ہو تو اللہ تعالیٰ چال چلنے میں سب سے زیادہ تیز ہے. یعنی تم اللہ سے آگے نکل کے نہیں جا سکتے کہ میں ذرا اللہ سے بھی آگے نکل جاؤں اور اللہ کو بتاؤں کہ میں کیا کرنے لگا. ان رسولنا یکتبون ما تمکرون. ان حرف تاکید، بے شک. بے شک. اب انا کیا کرتا ہے جی؟ اپنے بعد آنے والے اسم کو زبر منصوب کر دیتا، حالت نصب میں لے آتا ہے. اور یہ انا کی خبر ہے. یہ رسولنا انا کا اسم ہے اور یکتبون ما تمکرون انا کی خبر. یہ جملہ فعلیہ بن گیا. ٹھیک ہے جی. بے شک، رسول کس کی جمع ہے جی؟ رسول. رسول کی جمع ہے. رسول، ہمارے بھیجے ہوئے. رسول کس کو کہتے ہیں جی؟ بھیجے ہوئے، بھیجا ہوا. رسول بھیجے جس کو اللہ نے بھیجا. اس کا پھر ترجمہ کیا کرتے ہیں جی؟ پیغام بر، پیغمبر، جو پیغام اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں. ٹھیک ہے جی. رسول کی جمع رسول، بھیجے ہوئے. رسول بھیجے ہوئے، لیکن اب رسول نہیں آیا اور انا نے، انا کی وجہ سے ہونا چاہیے تھا رسولن، لیکن رسولن نہیں آیا، تنوین ختم ہو گئی تو یہ آ گیا رسولا. تو پتہ چلا کہ یہ مضاف بن گیا. مضاف بنا ہے تو اس کی تنوین اڑی ہے. رسولا، تو اب اس کی نسبت جڑ گئی کس کے بھیجے ہوئے؟ نہ ہمارے، یعنی ہمارے بھیجے ہوئے. یہاں پہ کیا مطلب ہے جی؟ فرشتے. فرشتوں کے لیے کیا لفظ آیا ہے؟ رسول کا لفظ. فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. فرشتوں کو اللہ نے بھیجا ہے نا. جی. بے شک جو ہمارے بھیجے ہوئے ہیں، یعنی فرشتے. اب یہ اس کا ایک تھا تو مبتدا، انا کا اسم بن گیا، تو اس کی خبر کیا ہے جی؟ یکتبون. یکتبون، قاف تے اور بے. کتبہ یکتب، کتبہ اس نے لکھا، یکتب وہ لکھتا ہے. اور یکتبانی تو لکھتے ہیں، اور یکتبون سب لکھتے ہیں. تیسرا سیگا آ گیا. یہ کا مطلب کیا ہوا جی؟ وہ اور واو نون جمع. جمع میں آ گیا.
اور کتبہ لکھنا، وہ لکھتے، ان رسلنا یکتبون، وہ لکھ رہے، بے شک ہمارے فرشتے لکھتے جا رہے ہیں۔ کہاں پہ لکھ رہے ہیں جی؟ یہ کس جگہ پہ لکھ رہے ہیں؟ نامہ اعمال۔ قیامت والے دن بندے نامہ اعمال لے لیں گے جی؟ ہاں جی، جو تو ہے نیک، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، ان کا نامہ اعمال ان کے دایاں، اور جو برے ہیں وہ لے گئے نہیں، ہاتھ کدھر لے جائیں گے؟ پیچھے۔ تو وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، جن کو ان کی کمر کے پیچھے سے تھما دیا جائے گا، پکڑ لو، اور وہ کہیں گے کہ کاش ہمیں ہمارا نامہ اعمال نہ ملتا، کاش ہمارے اور ہمارے نامہ اعمال کے درمیان بڑا فاصلہ ہوتا۔ تو فرشتے ہمارا نامہ اعمال لکھتے جا رہے ہیں۔ غالب نے کیا کہا تھا جی؟ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق۔ آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا، غالب نے کہا کہ ہمارے گناہ تو فرشتوں نے لکھے ہیں، کوئی بندہ تو گواہ ہی نہیں ہے ہمارے گناہوں کا۔ وہ شراب پیتا تھا، اس نے کہا ہم تو اکیلے بیٹھ کے پیتے ہیں۔ اچھا غالب کی ویسے تو کھڑے آیا شاعر سی، لیکن غالب بڑی 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 ہے۔ نہیں، میں کہتا ہوں کہ اس نے شراب پیتا تھا نہیں پیتا تھا ہمیں تو نہیں پتا، نہیں میں نے لیکن یہ ہے کہ اس نے شعر لکھا ہے کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، یعنی ہمارا نامہ اعمال فرشتوں نے لکھا ہے۔ آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا، یعنی جب وہ لکھ رہے تھے تو اس وقت کوئی آدمی بھی ہمارا گواہ تھا اس بات کا کہ ہم نے یہ گناہ کیا۔ تو نامہ اعمال یکتبون، وہ لکھ رہے ہیں، ما موصولہ، جو کچھ تم کرون، یم کرو، یم کرو سے یم قرآنی کتنے کرتے ہیں جی؟ دو۔ یم کرون، وہ سارے تدبیریں، خفیہ تدبیریں کرتے ہیں۔ تم کرو، وہ کرتی ہے، وہ مؤنث کرتی ہے جی، اور تم قرآنی دو، اور یم کرنا وہ ساری کرتے ہیں۔ اور پھر تم کرو، تم تدبیر کرتے ہو، اور تم قرآنی دو، تم دو کرتے ہو، اور تم قرونا تم سارے۔ اب یہ سیگا آ گیا، تم قرونا، تم سب کرتے ہو، جو کچھ کرتے ہو، تم سب خفیہ چالیں چلتے، جو خفیہ چالیں بھی تم کر رہے ہو، ان رسولنا یکتبون، وہ لکھ رہے ہیں۔ چھپنی گل نہیں پھر۔ اچھا خفیہ چالیں ہیں تو یہ کس سے چھپا رہے ہیں ہم؟ لوگوں سے، اللہ سے۔ اللہ سے تو چھپ ہی نہیں سکتا نا جی، تو لوگوں سے ہم چھپاتے ہیں، لوگوں کے سامنے ہم، ہر آدمی چاہتا ہے کہ لوگوں کے سامنے اس کا اچھا ذرا خوبصورت سا چہرہ لوگوں کے سامنے آ جائے، ماشاءاللہ جی بڑے نیک آدمی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں جی، بڑے بڑے آپ کو حرام خور ملیں گے، لیکن جب کسی محفل میں بیٹھے ہوں گے بڑی سلجھی اور اچھی اچھی باتیں کر رہے ہوں گے، تو وہ لوگوں کے سامنے آدمی اچھا چہرہ لے کے آتا ہے، لیکن اللہ کے فرشتے تو وہ جو اندر سے باتیں، ہماری اصلی باتیں، وہ بھی وہ چالیں بھی لکھ رہے۔ تو پتہ چلا کہ دنیا میں بات چھپ سکتی ہے، آخرت میں بات نہیں چھپ سکتی۔ تو جب آخرت میں نہیں چھپ سکتی تو ہر عمل کا نتیجہ کہاں پہ نکلے گا؟ آخرت میں۔ اب آئیے اصل پوری آیت کے مفہوم کی جانب، کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ کیوں نہیں کوئی نشانی آتی، اگر نشانی آئے تو ہم انشاءاللہ اسلام قبول کر لیں گے، تو یہ انہوں نے حقیقی بات نہیں کی، بلکہ چال چلی ہے کہ نہ مثلا کسی آدمی نے کوئی کام نہ کرنا ہو نا کسی کا، تو وہ کہہ دیتا ہے
چودھری صاحب آ رہے ہیں، جی چودھری صاحب آتے ہی انشاءاللہ کام کر دیں گے، وہ چودھری کا اسے بہانہ بنا لیا، نہ چودھری آئے نہ میں کام کروں۔ تو بہانے جب آدمی بناتا ہے نا کوئی کام نہ کرنے کے، تو وہ کوئی ایسا ایک بہانہ بناتا ہے جس کے بارے میں اسے اندازہ ہو کہ اس بات کو ابھی بڑا وقت ہے، یہ ہو اگر یہ کر دے تو مثلا ہم کہیں گے آفتاب صاحب اگر آپ اڑ کے دکھا دیں تو انشاءاللہ ہم نے یہ سارا کچھ ایسے کر دینا، اور آفتاب صاحب نے تو اڑنا ہی نہیں۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کیا کہا تھا، اگر اس پہاڑ یہ پھٹے اور اس میں سے 10 ماہ کی حاملہ اٹھنی نکل آئے ہم ایمان لے آتے، تو پھر کیا ہوا جی، یہ ان کے ذہن میں تھا کہ یہ بات تو ہو ہی نہیں سکتی، یہ انہوں نے چال چلی تھی، اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پھاڑ کے 10 ماہ کی اٹھنی نکالی، اب ہاتھ پاؤں پڑ گئے، اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهُ مار دیا۔ اچھا سر ایک دعا ہے ذرا میں اس کاری میں غیر بلکہ اللہم آنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، وہ اللہ لفظ کس طرح کیا گیا، وہ بھی زہر ماڑی نہیں بیٹھ گیا اللہ کیا اللہ یا کچھ آئنی، میں آپ کو اس کی بجائے دعا میں یہ ہے، اچھا چلے گا آہی آنی بالکل انی کیا چیز ہے جی، اعانت کا لفظ آپ نے سنا ہے، معاونت، سنا تعاون سنا ہے جی، اس کا مادہ کیا ہے، عین واو نون، مدد کرنا کسی کی، اللہ میری مدد کر، انی ان ہے جی، نہیں چھتا تو ٹھیک میں سمجھ گیا، نہیں میری مدد کر، اللہ کس چیز پر میری، کس چیز پر میری مدد کر، بس ٹھیک ہو گیا، اللہ ذکر کا، اپنے ذکر پر میرا مددگار۔ یہ سر میں پڑھا سی ہے تو ساتھ صاحب کی ساتھ رضا کی حضرت فرماسی کی دعا مانگتے نماز کے بعد یہ مانگنی چاہیے، لیکن میں سی اللہ لفظ اللہ یا عین اللہ یہ مرد باج ساری کس چیز پر، کس چیز پر میرا معاون بن جا، میرا مددگار بن جا، ذکر پر۔ چلیں جی پڑھ لیتے ہیں اس کو، وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وادخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ وربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ وربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمته۔